قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی. زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد دیشمار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کچھ باتیں مجلس کے فضائل کے بارے میں کہ ہم لوگ اس مجلس کو کیوں منعقد کرتے ہیں، کیوں مناتے ہیں اور کیوں ان مجالس میں ہم لوگ آتے ہیں، اور آیا یہ مجالس جو ہیں یہ عزاداری جو ہے آیا یہ عزاداری کچھ سالوں سے شروع ہوئی ہے، کچھ دنوں سے شروع ہوئی ہے، یا ایک خاص فرقے نے اس کو شروع کیا ہے؟ آج کل آپ سن رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر یہ بات بہت چلی ہوئی ہے کہ یہ ایرانیوں نے شروع کی اور صفوی دور میں یہ شروع کی گئی. ایسا نہیں ہے کہ یہ عزاداری ان لوگوں نے شروع کی اور صفوی خاندان نے شروع کی. صفوی خاندان ایک بڑا خاندان گزرا ہے اور جس نے تقریباً دنیا پر حکومت کی ہے. اگر روایات صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی اہل سنت کی کتابیں ہیں. طریقہ تبلیغ، طبقات سات، ابن بطوطہ یہ اہل سنت کی تاریخ کی کتابیں ہیں. سفر نامہ ابن بطوطہ یہ خود اہل سنت کا بہت بڑا، اس کو سافر کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ دنیا میں سفر کرنے والا شخص تھا. یہ لوگ اس چیز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ عزاداری جب سے، اگر اس طرح میں کہہ دوں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. بے شک حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جب نکالا گیا تو حضرت آدم بہت ہی پریشان ہوئے. باقی ساری آیات چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک آیت پڑھوں گا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. لفظ کلمات پر آپ نے توجہ دینی ہے. بسم اللہ. کہ یہ کلمات جب آدم نے گڑ گڑانا شروع کیا، رونا شروع کیا، کہ جب آدم نے اپنے دل کو صاف کیا، یہ توجہ رکھیے گا کہ جب دلوں کو صاف کیا جاتا ہے تو پھر ان کے نام اپنا کام دکھاتے ہیں، پھر ان کے نام آپ کے کام آتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ہم نے دعائیں بڑی مانگی ہے، یہ ایک جملہ کہتا جاؤں، ہم نے دعائیں بہت مانگی ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی. آدم کا
اس پر پشیمان ہوں، کوئی وسیلہ بنائے کہ میری یہ توبہ قبول ہو۔ بسم اللہ۔ اس وقت خدا نے جبرائیل کو نازل کیا اور جبرائیل نے کہا کہ اے آدم اس دعا کو پڑھو میرے ساتھ، اگر توبہ کو قبول کروانا چاہتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم گریہ کر چکے ہو، تم رو چکے ہو، تم اپنے آنسو بہا چکے ہو، اب توبہ کرنی ہے صحیح معنوں میں کہ تم یہ کہو یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ جبرائیل نے پڑھا یا محمود بحق محمد، آدم نے پڑھا یا محمود بحق محمد، پھر جبرائیل نے پڑھا یا اعلیٰ بحق علی، حضرت آدم نے پڑھا یا اعلیٰ بحق علی، جبرائیل نے آگے پڑھا یا فاطر بحق فاطمہ، حضرت آدم نے پڑھا یا فاطر بحق فاطمہ۔ یہ آخری جو جملہ ہے اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں توجہ کریں گے۔ بسم اللہ۔ پھر کہا یا محسن بحق حسن، آدم نے اس کا تکرار کیا۔ جبرائیل نے کہا یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ اس وقت آدم پڑھتے بھی جاتے تھے، روتے بھی جاتے تھے۔ کہا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ اس لفظ میں اتنا درد کیوں ہے؟ اس لفظ میں اتنا درد کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ تیری اولاد میں سے ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، حسین اس کا نواسا ہوگا، اس کو کربلا کے میدان میں پیاسا اور بھوکا شہید کیا جائے گا۔ حضرت آدم روئے بھی، گریہ بھی کیا، ان کے قاتلوں پر لعنت بھی بھیجی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ذاکر تھا، جو مولوی تھا، جو خطیب تھا، جو شاعر تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو مومن تھا، جو مجلس سننے والا تھا، جو گریہ کرنے والا تھا، جو رونے والا تھا، اس سب سے بیٹھ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ بسم اللہ بسم اللہ، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جو مجالس ہیں ان کو اپنی خوش قسمتی سمجھے۔ میں بھی آیا ہوں تو مجھے آتے استاد مدر صاحب نے کہا کہ آپ نے پڑھنا، حالانکہ کل پڑھنی تھی، میں آج بھی آپ نے رات پڑھنی تھی۔ میں نے اس چیز کو قبول کیا، کیوں کہ یہ ذکر صرف آپ یہاں آ کر یہ بیٹھ جائیں، میں اس روایات کا ذمہ دار ہوں، ذمہ داری سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، ذمہ داری سے باتیں کر رہا ہوں، روایات میں ہے۔ اور اگر یہ میں شروع کر دوں اس کے فضائل صرف یہاں بیٹھنے کے، اس مجلس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید گھنٹے سے اوپر ہم لوگ چلے جائیں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مجالس ان کو معمولی نہ سمجھے۔ بسم اللہ۔ صرف یہاں گھر سے اٹھ کر آ جانا، چل کر ہی آ جانا، اس کا یہ سمجھے کہ یہ ثواب کم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر اب یہ جگہ مخصوص ہو گئی ہے مجلس عزا کے ساتھ۔ یہ کوئی معمولی جگہ اب نہیں رہی۔ یہ کون سی جگہ بنی ہے؟ یہ اس وقت
جو مجلس شروع جب سے ہوئی ہے اور جب تک یہ جاری رہے گی، یہ سلسلہ پاک ترین جگہ بن چکی ہے اور یہاں فرشتوں کا نزول شروع ہے، انبیاء آ رہے ہیں، ائمہ آ رہے ہیں، امام زمانہ آتے ہیں اس مجلس میں۔ روایات کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک صحابی ہے زہری، توجہ اگر میری طرف رہے، بسم اللہ، زہری ہے، زہری نے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ امام آج میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ نے تشریف لانا ہے۔ یہ اس کی اہمیت بیان کر کے 5 سے 10 منٹ اور آپ لوگوں کی زحمت، اس کے بعد پھر تمام کر دوں گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ ظاہر ہے آپ کو کل کے بھی تھکے ہوئے ہیں، آج بھی آپ لوگ مصروف تھے۔ تو اس نے کہا کہ مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو 2 سے 3 دفعہ اس نے بات کو دہرایا زہری نے۔ امام نے کہا کہ زہری دیکھو، ہم جب سے کربلا سے واپس آئے ہیں شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ زہری نے بہت زیادہ اصرار نہ کیا، چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ آیا، کہا کہ مولا میں نے آپ کے بابا کی یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا انتظام کیا ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، سنیے گا اس مجلس کی اہمیت۔ ہمارے امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ اے زہری، گھر میں پردے کا انتظام کرو، میں اکیلا نہیں آؤں گا، ہماری مستورات اور ہمارے اہل بیت بھی اس مجلس میں شریک ہوں گے۔ بسم اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بسم اللہ۔ امام زہری کے ساتھ تشریف لے گئے، پردے کا انتظام ہوا، جس نے پڑھنا تھا اس نے مجلس پڑھی۔ پڑھنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ گریہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، اور اس وقت زہری نے سر نیچے کیا اور رو رہا تھا۔ امام جس مسند پر زہری نے بٹھایا تھا، امام وہاں سے اٹھے، اٹھ کر اس جگہ پر گئے کہ جہاں ان عزاداروں کی، ان مومنین کی جوتے اترے ہوئے تھے، وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ زہری نے اپنا سر بلند کیا اور دیکھا، ادھر ادھر دیکھا تو امام نظر نہ آئے۔ پھر زہری اٹھا اور اس جگہ پر گئے کہ جہاں امام کھڑے ہوئے، کہا کہ امام آپ کے لیے تو مسند رکھی گئی تھی، کرسی رکھی گئی تھی، آپ یہاں سے اٹھ کر یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ امام نے کہا کہ زہری، جب یہ ذکر شروع ہوا اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ ملائکہ بھی آ رہے تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی آ رہے تھے، انبیاء بھی آ رہے تھے، اور میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ ان کی موجودگی میں اس مسند پر بیٹھوں۔ میں اس جگہ پر چلا گیا کہ جہاں عزادار کے جوتے۔ بسم اللہ۔ یہ ہمارے امام یہ فرما رہے ہیں، تو اماموں نے اس کی بڑی تجلیل کی ہے۔ دوسرے اماموں کے بھی واقعات ہیں، انشاءاللہ بیان کروں گا بات کری کہ اماموں نے اس کا یہ رتبہ بڑھایا ہے اور اس کو کم اہمیت نہ دیں۔ جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے نیت صرف یہ کریں کہ میں کس کی مجلس میں جا رہا ہوں؟ امام حسین کی۔ نعرہ حیدری، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، یا علی۔ اور یہ کم نہ اس کو سمجھیں، اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو۔ بہت سے واقعات آپ ذہن میں آ رہے ہیں۔ جناب رباب کیا کرتی تھی؟ باقاعدہ خود جناب رباب نے جناب علی اصغر پر قصیدے لکھے۔
کہ روایات میں ہے کہ سب سے زیادہ عزاداری کا جو عزاداری منانے کا طریقہ ہے، سب سے زیادہ اگر کہتے ہیں کہ ہم عزاداری کریں تو وہ عزاداری یہ ہے، اہل بیت بھی فرماتے ہیں کہ امام حسین کے غم میں آنسو بہانا۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ انا قتیل الابرار، میں آنسو کا بھوکا ہوں، میں آنسو کا پیاسا ہوں، یہ امام نے خود فرمایا۔ اور ہمارے چھٹے امام بھی یہ فرماتے ہیں کہ جس نے حسین پر آنسو بہائے اس پر جنت کیا ہے؟ حرام ہے، واجب ہے۔ واجب۔ اور جس نے ایک ہی آنسو بہا دیا اس پر کیا ہوگی؟ جنت واجب ہوگی۔ تو یہ ذکر حسین ہی، جیسے یہ میں نے ایک جملہ امام کا بول پڑھا کہ انا قتیل الابرار، خود امام مانگ رہی ہے، خود اپنے لیے امام آنسو مانگ رہے ہیں بخشش کے لیے۔ کس کی بخشش کے لیے؟ مومنین کی بخشش کے لیے، یہ بتا رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عزاداری کا سلسلہ انبیاء سے شروع ہوا۔ باقی انبیاء کے بھی واقعات تاریخ میں درج ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ انبیاء سے شروع ہوا، ائمہ نے کیا، علماء نے کیا، کیوں نہ کریں؟ یہ ایسا ہی خاندان تھا کہ جس نے کربلا میں عاشوراء کے دن 10ویں محرم کو امام حسین نے جب اپنے سارے عزیز و اقارب اور اصحاب کو شہید کروا دیا اور اس کے بعد جب خود میدان میں گئے ہیں، میدان میں بھی شہید ہوئے ہیں جا کر اس کے بعد شام غریبہ وہ بھی آپ نے سنی، اور شام غریبہ کے بعد جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے تو یہاں میں یہ کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اپنے ذہنوں کو کربلا کی طرف لے جائیں اور اس لٹے ہوئے قافلے کی طرف اپنے ذہنوں میں لیں، چند منٹوں کے لیے اگر ادھر لے جائے اپنے ذہنوں کو، یہ کسی ذاکر مولوی کا کمال نہیں ہے کہ ہمارے آنسو آنکھوں سے آئیں، یہ اہل بیت کا لطف ہے، یہ کربلا والوں کا لطف ہے، یہ کربلا والوں کی مہربانی ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہی قافلہ مدینہ سے چلا تھا اس وقت امالیوں پر محلوم نے اونٹوں پر سوار کروانے کے لیے تو موجود تھے، جناب عباس تو موجود تھے، جناب علی اکبر تو موجود تھے، امام حسین موجود تھے، جناب قاسم موجود تھے۔ میں قربان جاؤں، جب یہ قافلہ کربلا سے شام کے لیے روانہ ہوا ہے اور اس وقت جب یہ ملعون اس قافلے والوں کے پاس آئے ہیں، مستورات کے پاس پہنچے ہیں، بس عزادارو یہ گریہ ہو گیا چند لمحے کے لیے کہ یہ قافلہ جب یہ آیا ملعون آئے مستورات کے پاس تو اس وقت جناب زینب نے ان کو اپنے قریب نہ آنے دیا، کہا کہ میں خود ان کو سوار کرواؤں گی۔ عزادارو جب اس بیوی نے تمام مستورات کو ان بے پناہ اونٹوں پر سوار کروایا، ذرا سوچئے گا آخر میں